کلپ نمبر 149۔ اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے 154 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں کہ اللہ عز و جل کے بندوں ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ عز و جل نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے، تو اللہ تعالیٰ کے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صدمے میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جان نثاری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر وہاں خطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری۔ غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، جو صرف مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو روب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان سکون و اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا، پھر چھوٹ جاتی تھی۔ دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے لہٰذا اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین باقی نہ رہے گا۔ یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے